مقدس فراڈ حسن نثار۔ لوگوں میں شاید ریئیکٹ کرنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی۔ تشدد کے دوران ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے جب جسم کے اندر تشدد کو محسوس کرنے کی حس بھی باقی نہیں رہتی، کیونکہ جب انسان حواس کھو بیٹھے تو حسیات کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تسلسل کے ساتھ تشدد آدمی کو پاگل کر دیتا ہے، اور پاگل پر کسی شے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس ملک کے عوام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مسلسل تشدد نے انہیں معمولی سے احتجاج کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ سائنٹیفک قسم کے تشدد کی ایک یہ قسم بھی ہے کہ قیدی کو ایک چھوٹے سے ساؤنڈ پروف کمرے میں بند کرنے کے بعد چہروں اور آوازوں کے ساتھ اس کا رابطہ مکمل طور پر ختم کر کے کمرے میں مکمل اندھیرا کر دیا جائے، پھر اچانک تیز روشنی چھوڑ دی جائے، جس کے بعد پھر اندھیرا، پھر روشنی، پھر اندھیرا، یعنی وقفوں کے ساتھ روشنی اندھیرے کا یہ بظاہر بے ضرر کھیل رکھا جائے تو قیدی کے جسمانی ہی نہیں، روحانی، جذباتی، نفسیاتی اعصاب کی بھی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ لوڈ شیڈنگ کی برسوں پر محیط آنکھ مچولی کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں مسلسل اضافوں کے لگاتار شدید جھٹکوں نے عوام کے ساتھ وہی کچھ کیا جو بجلی کے جھٹکے کرتے ہیں۔ میرے بس میں ہو تو درجہ اول کے ماہرین نفسیات کا بورڈ تشکیل دے کر انہیں یہ ٹاسک دوں کہ تجزیہ کریں گزشتہ چند سالوں سے عوام کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک روا رکھا گیا ہے، اس کے نتیجے میں قوم کی اجتماعی نفسیات اور ساخت پر کیسے کیسے اثرات مرتب ہوئے۔ نازیوں نے اپنے یہودی قیدیوں کے ساتھ بھی اس بربریت اور درندگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا جس ملک کی حکمران اشرافیہ یہاں عوام کے ساتھ کر رہی ہے اور سر عام کر رہی ہے۔ چند ماہ پہلے تک کیفیت یہ تھی کہ بجلی فی یونٹ مہنگی ہونے کی خبر آتی تو جہاں چار یار اکٹھے ہوتے اس پر گفتگو کرتے، گالی دے کر کتھارسس کی کوشش ہوتی، لیکن میری ذاتی آبزرویشن ہے کہ مہنگائی کے کسی نئے جھٹکے یا اربوں روپے کے کسی سکینڈل پر اب کسی بھی قسم کا ریئیکشن دکھائی نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر لعنت، غلاظت اور خباثت کو ایک وے آف لائف کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ اتنا خوفناک انڈیکیٹر ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اسے صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ عوام زندہ تو ہیں، لیکن کچھ اس طرح سے جیسے امریکہ میں اپنی ہی سرزمین پر بیچارے ریڈ انڈینز پرچھائیوں کی مانند زندہ ہیں، ایکسپریشن لیس چہرے، ویران آنکھیں، اپنے اپنے جسموں کو گھسیٹتے ہوئے مردوں سے بھی بدتر زندہ لوگ۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ جنگ کا مرحلہ آ جائے تو کیا پھر سے 1965 کی جنگ کا ری پلے دیکھنے کو ملے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر لا تعلقی، بے حسی، بیزاری اپنے عروج پر ہے۔ ملکی معاملات میں عدم شرکت و شراکت کے احساس نے عوام کے لیے ریاست کو شریکہ بنا کر رکھ دیا ہے، اور بدترین المیہ یہ کہ صورتحال دور دور تک تبدیل ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ ہمارے فکری، سیاسی و مذہبی رہنماؤں کو یہ جان لینا چاہیے کہ حب الوطنی کسی ہوائی چیز کا نام نہیں، اور نہ ہی یہ ہوا میں اگتی ہے۔ اس کے لیے بھی مخصوص ماحول اور کنڈیشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مخلوق کا رشتہ تو اپنے خالق کے ساتھ بھی غیر مشروط نہیں ہوتا۔ یقین کرو کہ حب الوطنی بھی کوئی غیر مشروط چیز نہیں۔ خود اپنے ذاتی گھر میں بھی اگر انسان کے ساتھ بدسلوکی ہو، اسے حقارت سے ٹریٹ کیا جائے، اسے باقی اہل خاندان کا مسلی بنا کر رکھا جائے، اسے باقیوں کے سے حق حاصل نہ ہو، تو رد عمل کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ کیسا سنگین مذاق ہے کہ جس پاکستانی کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں، وہ اپنے خاندانوں سمیت لاکھوں روپے کا مقروض ہے، ایسا مقروض جس نے کبھی کوئی قرضہ لیا ہی نہیں۔ اور اس سے بھی بدصورت تصویر یہ کہ وہ بھی مقروض ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور وہ بھی رہن رکھے جا چکے ہیں جن کی رسائی ابھی رحم مادر تک بھی نہیں۔ یہ ان سب معزز منحوسوں کی وجہ سے ہے۔ نئی نسل کو جو بھاری اکثریت میں بے روزگاری، بے علمی جیسے تحائف سے لادنے والوں کو علم ہونا چاہیے، یعنی تم جو کچھ ان نوجوان نسل کے ساتھ کرو گے وہی کچھ وہ معاشرہ کے ساتھ کرے گی، تو ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ کروڑوں کی تعداد میں بے روزگار، بیکار اور کچھ کرنے کو بے قرار یوتھ بالآخر کدھر جائے گی اور کیا کرے گی؟ اس وقت سے ڈرو جب ان کا رخ بلاول ہاؤسوں اور جاتی عمروں کی جانب ہوگا کہ پورا معاشرہ بدترین تضادات اور پیراڈاکسز کی لپیٹ میں ہے، اور کسی وقت بھی یہ مقدس فراڈ اس طرح سمیٹ دیا جائے گا کہ اس کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دے گا۔